الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ آیت نمبر 15 میں یہ آیت آئی تھی وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم دنیا کے اندر جب تک اپنے رسولوں کو اور اپنے نبیوں کو نہیں بھیجتے وہاں تک ہم لوگوں پر عذاب نہیں بھیجتے. نے گزشتہ یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے دنیا کے اندر ہر زمانے میں لوگوں کے اوپر، کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنانے کے بعد دنیا میں اپنے تعارف کے لیے، اپنی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے نبیوں کے سلسلوں کو جاری فرمایا. وہ نبی آتے ہیں اور اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس سمجھانے میں تمہارے سامنے ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں کریں گے، اور پوری تن دھن کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اپنے قوم کے ایک ایک فرد کے پاس جا کر ان کے اوپر جو کتابیں، جو صحیفے نازل کیے جاتے ہیں اور اس میں جو باتیں اللہ رب العزت کی طرف سے لکھی ہوئی آتی ہیں وہ پوری قوم کو سمجھاتے ہیں. پھر اگر وہ قوم ان باتوں کو نہیں مانتی، اللہ پر ایمان نہیں لاتی، نبیوں کے اوپر ایمان نہیں لاتی، تو پھر اللہ رب العزت انہیں عذاب دے کر ختم کر دیتے ہیں. آج کی آیت کریمہ میں اسی آیت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک دوسرا قانون یہ بھی ہے کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کریں، کسی قوم کو ہلاک کریں، تو اس بستی کے اندر مترفیہ جو مالدار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، چودھری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، سردار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ہم سب سے پہلے ان کو اپنی اطاعت کا، اپنی فرما برداری کا حکم کرتے ہیں، امرنا ففسقوا فیہا، لیکن وہ لوگ ہمارے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں. فحق علیہ القول، تو پھر ہماری بات ان کے اوپر ثابت ہو جاتی ہے، یعنی ہمارا عذاب اب ان کے لیے ثابت ہو جاتا ہے، اور پھر ہم فدمرناہا تدمیرا، ہم اس قوم کو بالکل تہس نہس اور ختم کر دیتے ہیں. دیکھیے آیت کریمہ کا جو ظاہری جو لفظ ہے، ظاہری جو مفہوم ہے، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے جیسا ابھی میں نے ترجمہ کیا، جب ہم چاہتے ہیں کسی بستی کو، کسی قوم کو ہلاک کرنا، تو اس سے ظاہر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے دل میں. جب اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کسی بستی کو ختم کرنا، کسی بستی کو ہلاک کرنا، تو پھر وہ بستی کو کون عذاب سے روک سکتا ہے؟ یہ سوال دل میں پیدا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ جب ہم چاہتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنا تو ہم اس بستی کے لوگوں کو اپنی اطاعت کی، اپنے فرما برداری کا حکم کرتے ہیں، لیکن وہ نافرمانی کرتے ہیں. تو اب دل میں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہ ہی لیا ہے
جب اللہ نے پہلے سے ارادہ کر ہی لیا ہے کسی قوم کو ہلاک کرنے کا، تو پھر یہ اللہ کا حکم دینا اپنی فرما برداری کا، پھر اس کا نافرمانی کرنا، جو کو تو نافرمانی کرنے والے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والے ہیں، تو ارے سمجھ میں آ رہی ہے نا سوال؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر جب ظلم ہوتا ہے کسی بھی جگہ، یا کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے اپنے اعتبار سے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم والے کے ہاتھ کو کیوں نہیں روک لیتا ہے؟ ایسا دل میں اب آتا ہے نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس ظلم کرنے والے کے ہاتھ کو کیوں نہیں روک لیتے ہیں؟ تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے اللہ کا چاہنا، اللہ کی مشیت، کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ہونے دے رہا ہے۔ مشیت کا مطلب کوئی چیز ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، زنا ہو رہا ہے، چوری ہو رہی ہے دنیا میں، اللہ کے ساتھ کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو کسی چیز کا ہونا یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس پر راضی ہے۔ مفہوم تھوڑا دھیان سے سننا پڑے گا اس کو، کہ کسی چیز کا ہونا، یہ اس چیز کا ہونا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ابھی اس کو مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، اور دنیا میں جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں سب ہو رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ تو پھر اب سوال ہوتا ہے کہ پھر ہو کیوں رہے ہیں؟ جب اللہ راضی نہیں ہے تو پھر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اللہ کیوں اس کو روک نہیں دیتا ہے؟ مثال کے طور پہ کہ آدمی مسجد میں نہیں آ رہا ہے، اللہ کا حکم چھوڑ رہا ہے نماز کے لیے، تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے پیر کو توڑ دے؟ کوئی آدمی چوری کر رہا ہے تو کیوں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اس کو ہاتھ کو اسی وقت جو ہے اس کے ہاتھ پہ لقمہ مار جائے؟ اور بھی جتنے بھی گناہ ہیں تو اسی وقت فوراً اس پر اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی جب اللہ اس سے راضی نہیں ہے؟ تو اب اس کو سمجھو۔ ہم سنتے کیا ہے کہ دنیا کو اللہ نے آزمائش کی جگہ بنائی، تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ نمازی بنے تو اپنے ارادے سے نمازی بنے، زبردستی والا کوئی معاملہ نہیں۔ اللہ نے اس دنیا کو اللہ نے آزمائش کی جگہ بنا کر انسانوں کو تھوڑا سا پاور دے دیا ہے، اختیار دیا ہے، اتھارٹی دی ہے۔ اس تھوڑی سی جو زندگی کی جو عمر ہے انسان کی، اس انسان کی زندگی کی عمر میں اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اور اختیار دینے کے بعد اس کو اللہ نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، بھئی کون سا راستہ جنت کو جا رہا ہے، کون سا جہنم کو جا رہا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں راستے اس کے سامنے آ گئے، اب انسان اپنے اختیار میں، وہ چاہے تو نمازی بن کر اللہ کے حکموں کو پورا کر کر جنت والے راستے سے جنت میں سیدھا چلا جائے، اور وہ چاہے تو اپنے اس اختیار کا غلط استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے، چوری ظلم کر کے، جہنم والے راستے کو اختیار کر کے جہنم میں چلا جائے۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو آدمی نیک بنے اپنے اختیار سے بنے، جو آدمی برا بنے اپنے اختیار سے بنے۔ دنیا میں ایسا اللہ نہیں کریں گے کہ زبردستی اس کو مسجد میں لے آوے، ورنہ تو پھر کل سے فجر کی نماز میں ساری مسجد پوری بھر جائے گی، کیونکہ جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا اللہ کا حکم ہے کہ اللہ اس کی دونوں پیر کو اللہ توڑ دیں گے، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں جتنی مسجد ہوگی پوری کی پوری بھر جائے گی، کیونکہ وہ زبردستی آ رہا ہے اپنے اختیار سے، اور اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے تو بہت فرشتے اللہ نے بنائے ہیں، کوئی کونا زمین کا آسمان کا باقی نہیں جو اللہ کی عبادت میں فرشتے نہ لگے ہو۔ اللہ نے تو انسان کو عشق والی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اللہ کی عبادت کرے، پھر اللہ اس کو اس پر بدلہ دیں گے۔ یہاں سمجھ میں آ گیا، یہ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو جب ہلاک کرنا چاہتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بستی کے جو مالدار، چودھری، سردار قسم کے جب لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کے سامنے اپنی دین کی باتیں نبیوں کے ذریعے سے رکھتا ہے، ان کے سامنے دونوں راستے آ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مال دیا ہے، اللہ نے ان کو عہدہ دیا ہے، چودھری بنایا ہے، سردار بنایا ہے، تو وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور غلط استعمال کر کے پھر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے ہونے دیا، اللہ نے کوئی پکڑ نہیں کی، لیکن اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب کسی قوم کے، بستی کے، چودھری قسم کے لوگ جب اللہ کی نافرمانی کھلے عام کرتے ہیں، اللہ نے ناز و نعمت کے سارے اسباب ان کو دیے ہیں، ساری فیسلٹی، ساری سہولیات ان کے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے دونوں راستے بتانے کے باوجود بھی وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے سرداروں کی نافرمانی کی وجہ سے پوری قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔
اب سوال ہوتا ہے کہ پھر اگر قوم کا کوئی غریب آدمی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ لیکن یہاں مالداروں کا، سرداروں کا، چودھریوں کا اللہ نے تذکرہ قرآن میں کیوں فرمایا؟ تو کہتا ہے نا کہ ادناس والا دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر چلتے ہیں۔ قوم کا ذمہ دار، سماج کا ذمہ دار، ملک کا حاکم جس طرز پر چلے گا، جس راہ پر چلے گا، پوری قوم اس پر چلے گی۔ بات تو بڑوں کی چلتی ہیں، باقی لوگ تو ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے ہیں۔ پوری اب نبیوں کی تاریخ پڑھیے کہ ہر زمانے میں نبیوں نے جب دعوت کا جو کام کیا، اللہ کی دین کی باتیں جب پہنچائی ہیں، تو کمزور ایمان والے غریب تو سب سے پہلے اس دین میں داخل ہو گئے ہیں۔ مسئلہ اس زمانے کے سرداروں کا، مالداروں کا، رئیسوں کا، چودھریوں کا تھا کہ ہم اگر نبی کی بات کو مانیں گے تو ہمارا سارا ٹھاٹ چلا جائے گا، ہماری اپنی ساری مرضی والی زندگی چلی جائے گی۔ اور پھر جب ان کو وعیدیں جب سنائی جاتی تھی، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس تو مال بھی بہت ہے اور اولاد بھی بہت ہے، ہمارے کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، تم وعیدیں سناتے ہو تو پھر دنیا میں ہمارے پاس عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ جب نہیں آ رہا ہے تو گویا کہ ہم اپنی مال میں، اپنے اولاد میں مست ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایسا پچھلی قوم میں ہوا ہے، آپ تاریخ پڑھیے، جب آدم علیہ السلام کے، حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ نے سارے کو ہلاک کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سمود، قوم لوط، قوم عاد، قوم نوح، ساری کی ساری قوموں کا بس یہی نعرہ تھا۔ ان کے مالداروں نے، ان کی چودھریوں نے، ان کے رئیسوں نے جب اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی تو ان کی وجہ سے ان کے ہاتھ کے نیچے چلنے والے سارے لوگ بھی غلط طریقے پر چلے گئے۔ الناس والا دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر چلتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ من سن سنتن، کہ جو آدمی ایک دین میں ایک نیا طریقہ رائج کرتا ہے، کوئی ایک نیا سسٹم، کوئی ایک نیا طریقہ شروع کیا، سنت طریقہ شروع کیا، خود اس پر چلا اور سارے لوگ اس پر چل پڑے تو سب کا ثواب اس کو ملے، چونکہ اس نے ایک بہترین طریقہ دنیا میں چالو کیا، سنت طریقہ اور اسلامی طریقہ، شریعت والا طریقہ۔ اور ایک دوسرا آدمی جس نے برا طریقہ چالو کیا، فالو کیا، خود گنہگار ہوا، اور جتنے لوگ اس غلط طریقے پر چلیں گے سارے لوگوں کا وبال اس پر آئے گا۔ آج دنیا کے اندر اصلاح کے نام کی جتنی جو تحریکیں ہیں، اصلاح معاشرہ کو یا اور بھی کسی کے عنوان سے کتنی ساری تحریکیں دنیا میں چل رہی ہیں، بھائی اصلاح ہو جائے، سماج کی اصلاح ہو جائے، قوم کی اصلاح ہو جائے، قوم کے لوگوں کی اصلاح ہو جائے، یہ کوششیں ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہی قرآن کریم کی آیت کہہ رہی، مترفیہا، جب قوم کے ذمہ دار، ملک کا حاکم، ملک کا ذمہ دار جب خود نافرمان بنتا ہے، خود اس کی زندگی میں جب دین نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ کے نیچے چلنے والی پوری قوم کی اصلاح کبھی نہیں ہوتی۔ تو وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا، جب ہم اس کسی قوم کے مالدار، کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس قوم کے جو ہے ناز و نعمت میں پلنے والے لوگوں کو ہم اپنی اطاعت کا حکم کرتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے اور ہم اس قوم کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور کیا آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے قوم نوح کے بعد بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کے اعتبار سے بالکل باخبر ہے اور بالکل دیکھ رہا ہے۔ اپنے بندے کے سارے گناہ جو کر رہا ہے اللہ کے سامنے ہیں، کوئی چیز اللہ سے جھکی چھپی نہیں ہے، اس لیے کوئی یہ کہے کہ میں گناہ کروں اور اللہ کو پتہ نہ چلے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم يصلاها مذموما مدحورا۔ اب یہاں اللہ رب العزت آیت نمبر 18 کے اندر ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، اس دنیا کی زندگی کی بھلائی چاہتا ہے کہ مجھے سب کچھ دنیا ہی میں مل جاوے، عاجلہ، دیکھو یہاں دنیا کو اللہ نے عاجلہ کہا ہے، عاجلہ کہتے ہیں جلدی ملنے والی چیز۔ تو جو آدمی دنیا کا طالب ہے کہ سب کچھ دنیا ہی میں مل جاوے بس، اور یہ اللہ کا ہے، وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، جو آخرت کے منکر ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم کو مرنا نہیں ہے، ہمارے بس صرف یہی دنیا کی زندگی ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ فرما رہے کہ جو لوگ دنیا کے طالب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ دنیا ہی میں مل جاوے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایک اصول بیان فرما رہے ہیں، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم ایسے لوگوں کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، لیکن سب کو نہیں دیتے ہیں، لمن نشاء ما نشاء لمن نرید، جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جو دنیا کا طالب ہے، جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے، ایسے لوگوں کی بات چل رہی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ سارے اپنے نافرمانوں کو سب کو دنیا ہی میں دے دے، جس کو چاہتے ہیں جتنا اس کی حکمت اور مقصد ہوتی ہے اللہ اس کو اتنا دیتے ہیں۔ لیکن اگر دنیا کی ساری نعمت اللہ کسی دنیا کے طالب کو دے دے تاکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں ثم جعلنا لہ جہنم، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یصلاھا مذموما مدحورا، کیسے جائے گا؟ ذلیل اور دھکے مار کر اللہ اس کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ کیا مطلب ہوا کہ اگر دنیا کی کوئی نعمت کسی اللہ کے نافرمان کو ملے تو آدمی کو رال نہیں ٹپکانی چاہیے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کو اللہ کتنا سزا دے رہا ہے، بلکہ سورہ زخرف کی آیت اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تو وہاں صاف کہہ رہا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ اگر اللہ کو یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اگر لوگ سارے کے سارے لوگ کافر نہ ہو جاتے تو اللہ اپنے نہ ماننے والوں کو دنیا کے اندر ان کے گھروں کی چھتوں کو، ان کے گھروں کے دروازوں کو، باریوں کو اللہ سونے چاندی کا بنا دیتا۔ دیکھیے یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لو كانت تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ اپنے نافرمان کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلا دے، لیکن اللہ دے رہے ہیں۔ معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو دنیا کے طالب ہیں، دنیا ان کے لیے جنت ہے، تو اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو جنت کے طور پر۔ لیکن ایمان والوں کو ان کی نعمتوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، اپنا ایمان کمزور نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ان کا حشر مرنے کے بعد کیا ہوگا ثم جعلنا لہ جہنم، سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اور جہنم میں جب ایک مرتبہ اللہ کا نافرمان داخل ہوگا، جس نے اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کیا ہوگا، کبھی دوبارہ وہاں سے واپس نکل سکے گا؟ دنیا کی نعمتیں کتنے دن ہیں اس کے پاس؟ 60 سال 70 سال 100 سال، مرنے کے بعد کی زندگی کا تو کوئی کنارہ ہے نہیں۔ تو اللہ وہی کہہ رہے، سمجھا رہے کہ دنیا کے طالب کی یہ حالت ہوگی۔ لیکن اب یہاں ایک وضاحت یہ بھی کر دوں، تو کیا اگر ہم لوگ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، تو کیا ہم سب بھی دنیا کو چھوڑ دیں؟ دیکھیے دنیا کی جب بات آتی ہے تو بعض مرتبہ دل میں یہ آتا ہے کہ یہ لوگ بار بار دنیا کی مذمت بیان کرتے ہیں، دنیا تو کیا ہم دنیا کو چھوڑ دیں؟ تو دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کی محبت دل میں نہیں ڈالنا ہے۔ دنیا جب تک جیب کے اندر ہے برابر ہے، ضرورت ہے اس کی، اس لیے تو قرآن نے مال کو دنیا کو خیر بھی کہا ہے بعض مرتبہ۔ لیکن جس دن دنیا جیب سے نکل کر دل میں آ گئی، سمجھ لو کہ آدمی کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کی مثال کو آپ سمجھ لیجیے، آدمی جب بہترین گھر بناتا ہے، بہترین اس نے حویلی بنائی، تو اس کے اندر کیا بناتا ہے؟ وہ ٹوائلٹ بناتا ہے، نہیں بناتا ہے، جس کو عربی میں اردو میں کہتے ہیں جائے ضرورت، ضرورت کی جگہ، وہ لفظ بدل کر ہماری گجراتی میں جاجرو ہو گیا۔ یہ جاجرو جائے ضرورت سے بنا ہے، ضرورت کی جگہ ہے۔ اب اتنی بڑی حویلی بناوے اور اس میں وہ ٹوائلٹ نہ بناوے تو اس کا مکان کس کام کا کہ اس کو بھی جنگل میں جانا پڑے؟ لیکن وہ بنائے گا وہ۔ اب جب اس نے بنایا ہے، وہ ضرورت کے لیے اس میں جا رہا ہے، تو کتنی دیر بیٹھتا ہے اس کے اندر؟ بھائی جتنی ضرورت ہے، ضرورت 10 منٹ کی ہے تو جیسی ضرورت پوچھی فون باہر نکل جاتا ہے کہ یہ تو گندگی ہے۔ تو بس یہی حال دنیا کا ہے، جتنی ضرورت کی ہے، جو ہماری ضرورت کی ہے، جس سے ہمارا دنیا کی ساری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے، اتنی مل رہی ہے۔ اگر کسی کے مقدر میں تھوڑی سی کم ہے تو روکھی سوکھی بھی مل رہی ہے، تو اس کو شکر مان کے چلا دے رہا، وہ ضرورت کی ہے، وہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد تو آخرت ہے، اور آخرت والے کو اللہ کیا دے رہا، آگے آ رہا ہے۔ اس لیے یہ آیتیں جب ہم سنتے ہیں تو تھوڑی سی ہمت اور تھوڑی سی دراز ہماری بنتی ہے، کیا چلو دنیا میں کچھ نہیں ہے تو کم از کم آخرت میں اللہ کیا دے گا وہ آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ جو دنیا کے طالب ہیں، ہم تو ان کو اس دنیا کے اندر سے جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر آخرت اس کا ٹھکانہ ہے، اور جہنم کے اندر دھکے مار کر اور ذلیل ہو کر داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرۃ، لیکن جو آخرت کے طلبگار ہیں، جن کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر ہے کہ ہاں مرنے کے بعد آخرت آئے گی، تو ان کا اللہ حال بیان کر رہے ہیں کہ جن کے دل میں آخرت کی فکر ہے، وسعى لها سعيها، خالی فکر نہیں، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ پر تو جنت میں جوان ہو چھے، تو فکر تو اللہ بہت بڑا بادشاہ سے تو چل جائے گا ایسا؟ اللہ کہہ رہے وسعى لها سعيها، اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑے گی آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے۔ وهو مؤمن، اور ساتھ میں ایمان بھی لے کر جانا پڑے گا۔
یہ تین چیزیں ابھی تفصیل اس کی آ رہی ہے. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اللہ اس کی اس کوشش کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ تو بڑا اچھا کام کر کے آیا. دیکھیے یہاں تین چیزیں بتائی ہیں. شیطان کی سب سے پہلی جو محنت ہوتی ہے آدمی پر کہ وہ کوئی اچھا کام ہی نہ کرے. سب سے پہلی محنت بھائی نماز کیا ہے، نماز کسی طریقے سے نماز نہیں بننا چاہیے. یہ کسی بھی طریقے سے رمضان کا مہینہ ہے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اب اس کے بعد اس کے بہت سارے طریقے ہیں وسوسوں کے ذریعے سے اور کیسی باتیں دل میں ڈال کر آدمی کو سب سے پہلے وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ آدمی عمل سے کورا ہو کر دنیا سے چلا جائے، بالکل کورا. تو اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ یہ ہے، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کسی بھی نیک کام کو کرتے وقت تھوڑی سی ہمت اور تھوڑا سا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. قوت ارادی جس کو انگلش میں بولتے ہیں ول پاور، اللہ نے ہر آدمی کو دیا ہے. ول پاور جو ہے نا اللہ نے ہر آدمی کو، اندر کی طاقت، اندر کی ہمت. یہ ارادہ اور ہمت یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی تھوڑی سی جو ہے اس پر کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ تھوڑی دنوں میں آدمی اس پر چل پڑتا ہے. تو وہ ہمت اور ارادہ کا مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھنی ہے. اب دل نہیں چاہ رہا ہے، رات کی ٹھنڈی راتیں ہیں، دل بہلانے والی بیوی پاس میں سوئی ہوئی ہے، گرم گرم لحاف ہے، لیکن ہمت تھوڑی سی دن کر لے، ارادہ کر لے تو وہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے لیکن چند دنوں میں وہ تکلیف ختم ہو جائے گی اور اس کا وہ ارادہ طبیعت بن جائے گی. تو وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ کسی بھی نیک کام کرنے میں ارادہ. اور نمبر 2 پر ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرتے وقت زبان سے کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کسی گناہ سے بچنے کی طاقت بھی تیرے طرف سے آتی ہے اور کسی نیک کام کرنے کی قوت بھی تیرے طرف سے ملتی ہے. آپ جب اذان سنتے ہیں تو اذان کے کلمات جب سنتے ہیں تو کیا علماء کیا فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں کیا کہو کہ جو سیم اذان کے کلمات اس کے جواب میں سیم وہی کلمات دہراؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن جب حی علی الصلاۃ کی طرف آتے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، چلو نماز کی طرف، تو وہاں سیم الفاظ دہرانے کو نہیں کہا. کیا کہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. کیوں؟ کہ اب عمل کرنے کی باری آئی ہے، مشکل کام آیا ہے تو فوراً زبان سے کہو اللہ نماز کی توفیق تو ہی دے گا. دیکھیے یہ اگر کوئی آدمی اس نیت سے لا حول پڑھے گا، علماء فرماتے ہیں ضرور اس کو اللہ نماز کی عمل کی توفیق دے گا. کریں گے انشاءاللہ. تو شیطان کا پہلا جو کام ہے کہ شیطان کی محنت یہ ہے کہ کوئی کام عمل نہ ہونے دے. دوسرا محنت کیا ہوتی ہے کہ بھائی چلو نماز پڑھنا، اس نے نماز ہی بن گیا ہو، ہمت کے ساتھ اس نے ارادہ کیا، نماز ہی بن گیا. دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ اس عمل کو خراب کرنا. عمل کو خراب کیوں خراب کرتا ہے؟ کہ اس کا عمل قبول ہی نہ ہوئے، اللہ کے یہاں اس عمل کی کوئی ویلیو نہ ہوئے. تو اس کے لیے کیا کرتا ہے کہ شیطان اس کی نیت کو خراب کر دیتا ہے. کیا نیت؟ کہ اتنا بڑا عمل کروائے گا لیکن نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہوگی، لوگوں کو راضی کرنے کی ہوگی. لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میرے کو اچھا کہیں. عمل خراب. کیسا خراب؟ کہ بڑے سا بڑا عمل بھی ہوگا، مرنے کے بعد جائے گا وہ عمل ہوا میں اڑ جائے گا، اس کا کوئی اس کا وزن ہی نہیں ہوگا، وہ ترازو میں رکھنے کے بعد بھی اس کا وزن ہی نہیں آئے گا. بلیے یہ دوسری شیطان کی محنت. اور یہ محنت عمل نیت کو خراب کرنے کے لیے 3 کام کرتا ہے. اس کو تھوڑا دھیان سے سننا. سب سے پہلے تو عقیدہ خراب کر دیتا ہے، یعنی آدمی کو اسلام سے، ایمان سے ہی ہاتھ دھلوا دیتا ہے کہ بھئی آدمی مسلمان ہی نہ رہے. وہ آدمی کفر کر لے، شرک کر لے. اور جو آدمی کفر اور شرک کرتا ہے، مسلمان ایمان والا نہیں ہے، تو اس کا عمل کوئی بھی اللہ کے یہاں قبول ہوگا؟ کوئی قبول نہیں ہوگا. آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے اسلام دھرم کے علاوہ دوسرے دھرم کے ماننے والے ہیں، کیسے کیسے رفائی کام کر رہے ہیں، کیسے کیسے سماج کی خدمت کے کام کر رہے ہیں. ہم مسلمانوں سے بڑے بڑے خدمت کے کام کر رہے ہیں. بڑے بڑے ہاسپٹل آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آنکھوں کی موتیا کے امپائر کی فری، یہ تو کہ فری، ساری جو ہے فری. ایسے ایسے سخی داتا موجود ہے، لاکھوں کروڑوں کا بجٹ ان کا ہوتا ہے، لیکن اسلام نہیں ہے. دنیا میں اس کا بدلہ ملے گا، مر کے آئیں گے، ایک کوڑی بھی اس کا اجر نہیں ملے گا. چونکہ شیطان نے پہلی محنت کیا کری؟ نیت خراب کر کے عقیدہ خراب کر دیا، ان کو کفر اور شرک کروا دیا. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے وہ چیز ہمیں دی ہے. اللہ ہمیں اس ایمان پر باقی رکھے اور کفر شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرما. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک پادری کا جنازہ نکلا. پادری یہ اس زمانے کے یہودیوں کے پوپ کو کہتے ہیں. وہ پادری کا جنازہ نہیں، پادری وہاں سے نکلا چلتا ہوا، اور اس کی اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ اس کے بدن کے سارے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، سر کے بال، یہاں تک کہ اس کی جو بھویں تھی وہ بھی سفید ہو گئی تھی، اور اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ وہ جھک رہی تھی. اتنا کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا تھا.
حضرت عمر نے سب اس کو دیکھا تو آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. تو صحابہ نے کہا کہ یہ کوئی مسلمان نہیں ہے, یہ تو پادری ہے, پوپ ہے. تو کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو قرآن کریم کی آیت جو آج عشاء کی نماز میں پڑھی گئی اس وقت, حل اتاک حدیث الغاشیہ, کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسا آئیں گے جن کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے, دنیا میں بہت تھکے ہوں گے, وہ اپنے دین کے پرچار میں, اپنے دھرم کے پرچار میں بہت اپنے آپ کو تھکایا ہوگا, عاملۃ ناصبہ, بہت کڑی محنت کی ہوگی, لیکن نتیجہ کیا ہوگا, آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. کہ رونا آ رہا ہے مجھے کہ پوری زندگی اپنے دھرم کے پرچار میں گزری اور اس کا اثر کیا ہوا, مرنے کے بعد سیدھا جہنم. تو پہلی چیز کیا کرتا ہے شیطان, عقیدہ خراب کر دیتا ہے. دوسری چیز کیا کرتا ہے, پہلا عقیدہ, دوسری نیت اس کی خراب ہو گئی, اور تیسرا کام کیا کرتا ہے شیطان, دوسری محنت نیت خراب, تیسری محنت جو کام کیا ہے وہ کام اس کو سنت کے مطابق کرنے نہیں دیتا ہے. بھائی عقیدہ بھی ٹھیک ہے, نیت بھی بہت اچھی ہے, لیکن طریقہ شریعت کے مطابق نہیں ہے, سمجھو کہ یہ بھی اللہ کے یہاں کوئی قبول نہیں. نیت بھی اچھی ہونی چاہیے, اس طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے, سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق. اب میں آپ کو اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا جب آپ نے واقعہ سنا سورہ یوسف کے اندر, بھائیوں کی نیت کیا تھی, ہم ابا کے لاڈلے بن جاوے. حضرت یوسف کے جو بھائی تھے ابا کے چہیتے بن جاوے. ہر بیٹی کی تمنا ہوتی کہ میرا باپ مجھ سے محبت کرے, یہ ہونی چاہیے تمنا. کتنی اچھی نیت ہے, لیکن طریقہ کیا اختیار کیا, یوسف کو ہٹاؤ بیچ میں سے, وہ ہٹے گا تو یہ ابا ہم سے محبت کریں گے. چونکہ حضرت یوسف سے حضرت یعقوب کو بڑی محبت تھی, چونکہ وہ دیکھ رہے تھے نبوت کا نور تھا کہ ہاں یہ بڑا ہو کر کچھ بننے والا ہے میرا بیٹا. تو بھائیوں کو پسند نہیں آیا کہ یوسف کو ہٹاؤ تو ہم اپنے ابا کے چہیتے بن جائیں گے, اور پھر انہوں نے جو حرکت کی, بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. دیکھیے نیت کتنی اچھی تھی, لیکن طریقہ غلط تھا تو اللہ نے ناکام کر دیا. آج کے زمانے میں آپ کو مثال دوں, ایک آدمی کی نیت یہ ہے کہ بھئی میرے دل میں غریبوں کی ہمدردی, میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ہے میرے دیش میں, میرے شہر میں, میری سوسائٹی میں, میری سماج میں کوئی آدمی بھوکا نہ رہے, غریبوں کی ہمدردی, یتیموں کی ہمدردی. نیت کتنی اچھی اس کی ہونی چاہیے, نیت ہمدردی کی, سیوا کی. لیکن طریقہ کیا اختیار کرتا ہے کہ بھئی اپنے پاس تو پیسے تو ہے نہیں, یا ہے لیکن اپنا جیو چلتا نہیں کہ اللہ رقم سے میں اس کی مدد کروں. چلو ایک کام کرتے ہیں, اپنے پاس 5 لاکھ روپے پڑے, اس کو ایف ڈی میں رکھ دو. بینک میں کھاتہ کھلوایا اور فکس ڈپوزٹ کروا دی. اب اس کا جو انٹرسٹ آ رہا ہے تو اپنے تو کھاتے نہیں ہے, لیکن میری جو نیت اچھی ہے میں اس بیاج کے پیسوں سے اس کی مدد کروں. دیکھیے طریقہ غلط ہے. کیا غریبوں کی سیوا کا ثواب تو نہیں ملا, خود گنہگار ہوگا اوپر سے. تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ تم نیت اچھی ہو, عقیدہ بھی اچھا ہو, تو تمہارے عمل کا طریقہ بھی شریعت و سنت کے مطابق ہو. جتنی بھی جو بدعتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی ابا کے نام پر یہ کروا دو, یہ کروا دو, ابا کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن تو تیسرے دن ہی ابا کے نام پر لوگوں کو کھانا کیوں کھلا رہا ہے, ابا کے مرنے کے 40ویں دن تو لوگوں کو کھانا کیوں کھلا رہا ہے. شریعت نے کہا کہ کھانا کھلانا تو بہت اچھی چیز ہے, تو کھلا اپنے باپ کے اصالِ ثواب کے لیے, جتنا کھلانا چاہے اتنی تو ڈے کے رندہ, کون منع کرتا ہے تیرے کو. لیکن تو ایک دن فیس کیوں کر دیتا ہے, تیسرے دن, 40ویں دن, سال میں برسی کروں گا میں, تو پورے سال بھر تو کیوں اپنے ابا کے نام کا اصلاح ثواب نہیں کرتا ہے. بس یہی چیز بدعت بن گئی کہ کھانا کھلانا شریعت میں ایک اچھی چیز ہے, تیری نیت بہت اچھی ہے, لیکن تو نے شریعت کے اس حکم کو, عمل کو تو نے ایک دائرے میں فکس کر دیا کہ میں اسی دن کروں گا. اب شریعت میں تیری اس کی, تیرے ابا کو ثواب تو کیا پہنچے گا, تو خود گنہگار ہوگا. تم کھانا کھلاؤ, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ گہری چیزیں ہیں. یہ آدمی دنیا میں بہت اچھے کام کرتا ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے, کسی عمل کو کرنے سے پہلے اس عمل کے جاننے والے علماء سے پوچھو, ورنہ یہ ہوگا کہ تم اپنے اعتبار سے پلاننگیں بناؤ گے, کوششیں کرو گے, لیکن پھر کیا ہوگا, وہی 3 چیزیں آئے گی. عقیدہ یا تو تمہارا خراب شیطان کروائے گا, یا تمہاری نیتیں خراب کروائے گا, یا تمہارا عمل خراب کروائے گا. اور اتنا بڑا کام ہونے کے بعد بھی تم جس نیت کے ساتھ کام کر رہے ہو, تم کو اس نیت کا ثواب نہیں ملے, اوپر سے تم گنہگار ہوں گے. تو وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ, 3 چیزیں بتائی. کیا جس کو آخرت کا طلبگار ہو اور اس کی کوشش بھی اچھی ہو اور وہ ایمان والا بھی ہو, فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تو اس کی کوشش اللہ کے یہاں قدر سے دیکھی جائے گی. دیکھیں قدر کا لفظ آیا, مشکورہ, قابل قدر. ایک ہے اجر, آپ نے سنا نا, اجر بدلہ, مزدوری, اور ایک ہے قدر.
بدلہ کس کو کہتے ہیں کہ بھئی میں نے 8 گھنٹے محنت کی، مزدوری کی، مجھے اس کے بدلے میں دانگی میری مل گئی. میں نے 1 مہینہ میں کسی کے یہاں دھندا میں اس کے وہاں محنت کی، مجھے اس کا تنخواہ اس کی مجھے مل گئی. اس کو بولتے ہیں اجر، بدلہ کسی کام کے بدلے میں. ایک ہوتا ہے قدر، جس کو ہم سمجھیں پروٹوکول، انگلش میں سمجھنا چاہے اسپیشل پرائیورٹی اس کو دی جاوے. اس کو بہت ساری جو اس کے علاوہ بھی، جیسے ایک مثال کے طور پر کسی ملک کا CM ہو، اس کی سیلری اگر کسی فیکٹری میں کام کرنے والے مینیجر سے کم ہو سکتی ہے، چونکہ وہ بڑا فیکٹری کا مالک ہے، اس کا مینیجر بڑا اونچا ہے، لیکن اس CM کو جو پروٹوکول ملا ہے وہ اس کو ملا ہے، تو وہ اس کی قدر کی گئی ہے اس کے عہدے کی یاد سے. وہ پروٹوکول ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان 3 چیزوں کو لے کر آئے گا ہم اس کی قدر کریں گے. اب اللہ جب قدر کرے گا تو کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر ایک مرتبہ ایک جگہ قحط پڑا، قحط ایسا پڑا کہ اس زمانے کے جو بادشاہ کی جو رائے تھی اس کو پانی پینے میں تکلیف ہو گئی. تو دیہات میں ایک گامڑے میں رہنے والا ایک بڈھے نے دیکھا کہ یار لوگ بیچارے پانی کے مارے ترس رہے، تو میرے یہاں تو بہت بہترین پانی آ رہا ہے میرے کنویں کے اندر. تو اس نے سوچا کہ میں بادشاہ کے پاس ہدیہ لے کر جاتا ہوں، بادشاہ میرے ہدیے کو دیکھ کر خوش ہو جائے. تو وہ اپنے دیہات سے چلا مٹکے میں پانی لے کر، اور راستے میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتے کرتے بادشاہ کے پاس پہنچا. اب 1 مہینے میں پانی کیسا ہو گیا ہوگا؟ بالکل سڑ گیا ہوگا، اور اوپر سے پانی کی اوپر جو دھول مٹی وغیرہ کتنی ہوگی. لیکن بادشاہ نے دیکھا کہ بڑا اچھا کام کر گیا، اس کی نیت اچھی ہے. تو بادشاہ نے جس مٹکے میں پانی لے کر آیا تھا اس مٹکے میں اس کو جواہرات ہیرے بھر کے اس کو دیے. تو خوش ہو گیا بادشاہ نے میرے کام کی کتنی قدر کی. لیکن بادشاہ نے اس کے خادموں سے کہا کہ جب اس کو تم چھوڑنے جاؤ تو جس راستے سے آیا اس راستے سے نہیں، اس راستے سے لے جاؤ جہاں میری جو ہے دریا و نہر بہہ رہی ہے، جہاں سے میرے لیے پانی آتا ہے میٹھا. جب وہ وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ یار بادشاہ کے لیے تو اتنا بڑا نہر ہے، یہاں سے میٹھا پانی آ رہا ہے. تو یہ بادشاہ، تو پھر اس کے دل میں احساس ہوا کہ بادشاہ نے میری قدر کی ہے، ورنہ میرے پاس وہ پانی ایسا نہیں تھا کہ بادشاہ اس پانی کے بدلے مجھے اتنے جواہرات دیتا. تو علماء فرماتے ہیں کہ جب دنیا کا ایک بادشاہ کسی ادنا سے آدمی کی اتنی قدر کر کے اس کو اس مٹکے میں جواہرات دے سکتا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، وہ ہمارے اعمال کی کتنی قدر کرے گا؟ ارے کرے گا نہیں کرے گا؟ اللہ کے ساتھ اتنی امید ہے کہ نہیں؟ اگرچہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کو اپنا عمل اس مٹکے کے پانی کی طرح پیش کر رہے ہیں جو پانی سڑا ہوا ہے، ہمارے عمل تو سڑے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمارے عمل کی قدر کر کے اللہ ہمیں وہ دے گا ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. اسی کو اللہ آگے کہہ رہا ہے انظر کیف فضلنا کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربی. بیچ میں ایک آیت اللہ نے کہہ رہی کہ دیکھیے اس دنیا کے کارخانے میں اور اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے میں سے سب کو دے گا، نہ ماننے والوں کو بھی دے گا اور ماننے والوں کو بھی دے گا. ایسا نہیں کہ جب بارش آئے گی تو مسلمان کے کھیت میں آئے گی، کافر کے کھیت میں نہیں آئے گی، ایسا ہوگا نہیں. دنیا کے اندر تو اللہ کی عطا سب کے لیے ہوگی، اللہ سب کو دے گا، ظلم کرنے والوں کو بھی دے گا، کفر کرنے والوں کو بھی دے گا، ماننے والوں کو بھی دے گا. کیا ہوگا تو پھر فائدہ کیا مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے؟ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. کہ دنیا کے اندر تو ہم نے جو ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. دنیا میں کیٹیگری ہے کہ نہیں؟ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کوئی ارب پتی ہے، کوئی خرب پتی ہے، کوئی ملینر ہے، کوئی ملینر ہے، کوئی روڑ پتی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے. دنیا کے اندر کیٹیگری ہیں. تو دنیا میں جب کیٹیگری ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کے جو درجات اتنے زبردست ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اس کی کوئی ویلیو نہیں. آخرت کے درجے اتنے ہیں کہ دنیا کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. کہ اللہ نے آخرت کے اندر بھی درجے کے اعتبار سے آخرت کو بہت بڑا بنایا ہے، اور مقام اور مرتبے کے حساب سے اللہ نے آخرت کو بہت بڑا بنایا ہے. علماء فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ اللہ نے جنت میں 100 درجے بنائے ہیں، جیسے عائشہ کی روایت. اور دوسری روایت ہے کہ جتنی قرآن کریم کے اندر آیتیں اتنی جنت کے درجات ہیں. اور قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، تو کتنے درجے ہو گئے جنت کے اندر؟ 6666 درجے. اور سب سے اونچا درجہ ہے جنت الفردوس کا. اب ایک مغیرہ بن شعبہ کی روایت نقل کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں کہ اتنا اونچا درجہ تو کس کا ہے؟ جنت الفردوس. اور اللہ کے بہت بڑے نیک بندوں کو ملے گی. اور دعا بھی جنت الفردوس کی کرنی چاہیے، ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ جیسی تیسی بھی چلے گی، نہیں، جنت الفردوس ہی مانگنی ہے اللہ سے. میں بتا رہا ہوں کہ اتنے بڑے درجات ہیں، لیکن سب سے کم درجہ کی جو جنت جس کو ملے گی وہ جنت کیسی ہوگی؟ یہ مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ دنیا میں جنت میں سب سے آخری جو درجہ ہوگا اس درجے کی جنت والا کون ہوگا؟
تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جب جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک آدمی ایسے ہی بیٹھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ جنت کے انتظار میں جانے کے لیے، تو اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو دنیا سے آیا ہے؟ کہ ہاں دنیا میں سے آیا ہوں، تو دنیا کے کچھ بادشاہوں کے نام مجھے بتا جو تجھے یاد ہو۔ 4 بادشاہوں کے نام گنائے گا وہ، ان کو پھر ان بادشاہوں کو جو سلطنتیں ملی تھی، حکومتیں ملی تھی، کسی کو اتنی ایکڑ میں، کسی کو اتنی ایکڑ میں، تو وہ ان کی سلطنتوں کا تذکرہ کرے گا کہ اس بادشاہ کو اتنی بڑی حکومت، اس کو اتنی بڑی حکومت۔ پھر اللہ پوچھیں گے کہ ان بادشاہوں کو جو پسند تھا، ان کی جو محبوب جو غذائیں تھی، فیوریٹ جو آئٹمیں تھی، تجھے معلوم ہے؟ ہاں وہ بھی مجھے معلوم ہے، گنا تھا۔ تو گنوائے گا ان 4 بادشاہوں کو کیا کیا پسند تھا۔ کہ اللہ کہیں تجھے یہ مل جائے تو پھر تو کیا کہنا، مجھے ساری چیزیں مل جائے۔ تو اللہ کہیں گے جا جنت میں تو چلا جا، اور میں تجھے جو جنت میں بھیجا وہ جنت کا آخری درجہ ہے، لیکن وہ جنت کا آخری درجہ دنیا سے 10 گنا بڑا ہوگا۔ جنت کے آخری درجے کا جو رقبہ ہے، جو جنت کا جو درجہ ہے، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو ملے گی۔ جو اونچے درجے پر ہوں گے اس کو کیا ملے گا؟ تو صحابہ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ پھر اس کو اوپر والوں کو اللہ تو کیا دے گا؟ تو کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو دنیا میں میری مرضی والی زندگی گزارتے ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے ایسی بہترین آئٹمیں، نعمتیں بنا کر ایک جگہ سیف کر کے اس کو پیک کر دیا ہے، اور ایسی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو تم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، تمہارے کانوں نے ایسی چیزیں سنی بھی نہیں ہوگی، اور تمہارے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا، میں میرے نیک بندوں کو ایسی نعمتیں دوں گا۔ دیکھیے کیسے اللہ نے جنت میں درجات بنائے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر دنیا میں کسی کو تھوڑی سکھی رکھی مل جاوے تو اس کو ان آیتوں میں غور کر کے تھوڑی سی تسلی اس کو حاصل ہوگی، ملے گی کہ کوئی بات نہیں، دنیا کی زندگی رکی سکھی کٹ جائے گی، لیکن اگر ادنا جنت بھی مل گئی تو پھر میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔